اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کو اللہ کی ذات نے کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ خاموش ہو جا۔ ابھی آپ جس مقام پر تشریف فرما ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایک نہر گزرتی تھی پانی کی، جسے نہر الکمال کہا جاتا تھا۔ دو نہریں، الکما کہتے ہیں ایک نہر کو، الکمال کہتے ہیں دو نہروں کو۔ فرات سے، یہ فرات اس کے پیچھے ہے، فرات سے دو نہریں نکلتی تھیں، ایک نہر یہ نکلتی ہے، ایک نہر اوپر سے ہوتی گھوم کے یوں نکلتی ہے۔ ان دو نہروں کے بیچ میں سرکار امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ بعد میں اور جب آیا تھا اس نے وہ خیمے وہاں سے اٹھوائے تھے۔ جب ایک خط لکھ کے لایا گیا کہ مولا کے خیمے جو ہیں وہ دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں، اصل میں وہ اس نہر کے کنارے سے ہٹوائے گئے۔ کل آپ کو انشاءاللہ مولا کے ان خیموں کی زیارت کروائی جائے گی جہاں وقت شہادت تک امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیام لگا کے رکھے تھے۔ یہ جو جگہ انہوں نے بطور نشانی بنائی ہوئی ہے، آپ کے سامنے یہ جو نشانی بنائی ہوئی ہے، اس مقام سے خیموں سے نکل کر سرکار ابو الفضل عباس نے جہاں پہ تھوڑا اپنا پانی میں ڈالا تھا، یہاں سے پانی کا مشکیزہ سرکار ابو الفضل نے بھرا تھا۔ پھر یہ مشکیزہ لے کر جس روٹ سے آپ آئے اس طرف سے یہاں سے سفر شروع کیا تھا واپس خیمہ گاہ جانے کی طرف۔ کل آپ کو اس مقام کی زیارت کروائیں گے جہاں میرے مولا کا پہلا بازو کٹا تھا، پھر آگے دوسرا بازو کٹا تھا، اور جہاں پہ سرکار ابو الفضل کی زری ہے، جناب ابو الفضل اسی جگہ پر گھوڑے کے زین سے گرے تھے اور وہیں پر ہی شہید ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے خود منع کیا تھا کہ میرا لاشا جو ہے وہ خیمہ گاہ لے کر نہیں جائیے گا، کیونکہ مجھے مخدرات عصمت سے اور جناب سکینہ سے شرم آتی ہے کہ عباس خالی ہاتھ خیموں میں کیسے جائے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سوچئے گا کہ آپ کو کسی قسم کی پانی کی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ جب پینا چاہیں، ٹھنڈا پینا چاہیں آپ کی مرضی، گرم پینا چاہیں آپ کی مرضی، لیکن اس سرزمین پر آل رسول 3 دن پیاسی رہی۔ ان پیاسوں کے لیے ابو الفضل عباس نے پانی جہاں بھرا تھا وہ جب آپ کو کفین پر لے کر جائیں گے، جناب ابو الفضل نے یہاں پہ پانی پیا نہیں، سرکار کے گھوڑے نے بھی پانی یہاں پر نہیں پیا ہے۔ میں ایک بزرگوار کے جملے سن رہا تھا کہ عباس نے بازو کیوں کٹوائے، بغیر بازوؤں کے کٹے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، غازی کے بازو کیوں کٹے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ غازی نے جب مشکیزہ بھرا تو پانی کی ٹھنڈک دونوں ہاتھوں کو لگی، تو وہ ٹھنڈک جہاں تک سرایت کر رہی تھی غازی نے وہاں سے بازو ہی کٹوا دیے کہ یہ ٹھنڈک میرے اوپر تک نہیں جانی چاہیے۔ یہ اس بزرگوار کی ایک عقیدت ہے جو اس نے بیان کی ہے۔ جہاں سے میرے مولا پانی کا مشکیزہ بھر کے نکلے، تھوڑا سا آگے پہنچے تو جناب سکینہ بنت الحسین میری آقا زادی بابے کے پاس آئی ہیں اور آگے کہتی ہیں بابا بڑی دیر ہو گئی ہے میرا چاچا غازی نہیں آیا۔ میرے آقا نے کہا سکینہ آ میں تجھے اٹھاتا ہوں، کہ غازی کہاں پر ہے۔ میرے آقا نے دونوں ہاتھوں پہ جناب سکینہ کو یوں کر کے اٹھایا اور اپنے سر سے بلند کیا، تو کہا سکینہ ذرا نظر کر فرات کے کنارے، الکما کے کنارے۔ بی بی نے کہا بابا یہاں پر میرا چاچا نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے آقا نے کہا قلب لشکر میں دیکھ۔ جب قلب لشکر پہ نظر پڑی نا جناب سکینہ کی، تو بی بی ایسے تڑپتی ہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے، تڑپ کے بابا کے ہاتھوں سے زمین پہ گری ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باپ کے قدموں پہ رکھ کے کہتی ہے بابا اگر میرا عسکر پیاسا مرتا ہے تو مر جائے، بابا ایک احسان کر کسی طریقے سے میرے چاچے غازی کو واپس بلا لے۔ میرے آقا حسین روئے بھی، سکینہ کو گلے لگایا،
बोसे दिए। आहिस्ता से पूछा मेरा लाल क्या देखा है? रो के कहती है बाबा कल में लश्कर में नजर की है, मेरे चाचे के दोनों बाजू ही नहीं है, मशहद का तस्मा मुंह में डाला हुआ है और साथ में कह रहे सकीना मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अल्लाह करे तेरे साथ पानी पहुंचा सकूं। चारों तरफ से मेरे चाचे को मारा जा रहा है। बाबा अगर मेरे चाचे ने जीन छोड़ी बाबा तेरी कमर टूटेगी, मेरी फूफी की चादर उतरेगी। मेरा आका रुखसार पे बोसे दे के कहता है सकीना फिर तुझे शिमर तमाचे मारेगा। या हुसैन। इसीलिए कहा जाता है कि सादात को, अली और बतूल की औलाद को अब्बास की मौत करीब कर गई थी। जब लाशे अब्बास पर मेरे आका आए थे ना, तो मेरे आका ने आके एक जुमला कहा था अब्बास या हुसैन करबला के गरीब का सलाम अल्लाह कर। अकबर अल्लाह अकबर। तो उस वक्त मेरे आका ने कहा था मौला जरा मेरी आंख से मट्टी साफ करना, मैं देखूं तो सही गरीब होते कैसे हैं। वो जब नजर करके देखा तो देखे का मौला तेरी ये हालत अकबर के जनाजे में नहीं थी, या हुसैन तेरी ये हालत कासिम के जनाजे में नहीं थी। मौला तुझे क्या हो गया है? अब्बास की पेशानी का बोसा देके ज़हरा का लाल कहता है अब्बास मुझे तेरी मौत गरीब कर गई है। और एक कहने से आवाज है अब्बास तेरी मौत के बाद ज़ैनब गुजर गई है। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। और ये थोड़ी सी गुफ्तगू आपको और भी अर्ज़ कर देता हूँ।